ناظرین کی خدمت میں ہمارا ایشیا خاندیش بلیٹن کی جانب سے میں ذکی صدیقی آداب عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، پیش ہیں آج کی اہم خبریں۔ گزشتہ دنوں ہوئی بارش کے بعد راویر اور اطراف کے گاؤں میں سیلاب نے تباہی مچا دی، جس کے سبب علاقے کے عوام میں خوف کا ماحول دیکھا گیا۔ راویر اور اس کے اطراف کے کئی گاؤں گزشتہ کئی دنوں سے جاری رہی بارش کی زد میں آئے تو علاقے میں ایک بڑے سیلاب نے تباہی مچا دی۔ پانی گاؤں کے اندر داخل ہونے سے عوام میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ فیض پور اور مارول جیسے علاقے اس سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے، جہاں گھروں اور کھیتوں میں پانی بھر جانے سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ مقامی عوام اپنی جان و مال کو محفوظ بنانے کی کوشش میں مصروف دیکھے گئے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے راحت اور بچاؤ کے بھی مؤثر اقدامات کیے گئے۔ اس طرح کی اطلاع راویر سے ہمارا ایشیا کے نمائندے ریحان احمد نے دی ہے۔ فیض پور میں گنیش اتسو اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر فساد قابو مشق کی گئی اور روٹ مارچ نکالا گیا تاکہ عوام امن و انتظام سے مطمئن رہیں اور ساتھ ہی شرارتی عناصر خوف زدہ بھی ہوں۔ فیض پور گلستانہ میں گنیش اتسو اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر فساد قابو عملی مشق کا انعقاد کیا گیا۔ پولیس افسر مہیشور ریڈی، اپر پولیس افسر شری اشوک نکھاتے اور تعلقہ پولیس افسر انیل بڑگجر کی رہنمائی میں یہ مشق مکمل کی گئی، جبکہ ذمہ دار پولیس افسر نائک رامیشور مطالعے نے مشق کے تمام انتظامات انجام دیے۔ اس موقع پر فیض پور، راویر تعلقے اور نیمبورا پولیس اسٹیشن کے افسران و اہلکاروں کی بھی شرکت رہی۔ اسی طرح بدامنی یا فساد کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے گرینیڈ گیس گن ڈرم سیل اڑا کر عملی مشق کی گئی۔ اس کے بعد فیض پور شہر میں پولیس افسران، عملدار اور ہوم گارڈز کی موجودگی میں ایک شاندار روٹ مارچ نکالا گیا، جس میں پولیس نائک رامیشور مطالعے، پولیس انسپکٹر سید بوکل گاؤں نے نیز راویر اور نیمبورا کے افسران اور تمام پولیس عملہ موجود تھا۔ اس طرح کی رپورٹ راویر سے ریحان احمد نے ہمارا ایشیا کے لیے بھجوائی ہے۔ ضلع جلگاؤں میں اقلیتی نوجوان کے قتل کی مزید ہوئی ایک واردات نے پھر سے سنسنی پھیلا دی، جبکہ اقلیتی طبقے میں بے چینی اور خوف بھی پایا جا رہا ہے۔ یاول تعلقے کے دہگاؤں روڈ پر جمعہ 29 اگست کو پیش آئے ایک واقعے نے علاقے میں پھر سے سنسنی پھیلا دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق 19 سالہ نیانیشور گجانن پاٹل اور 19 سالہ گجانن رویندر کوڑی نے نفرت کی بنا پر 21 سالہ اقلیتی نوجوان عمران پٹیل پر جان لیوا حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ ضلع جلگاؤں میں گزشتہ 15 دنوں کے دوران پیش آنے والا یہ 5واں بڑا واقعہ ہے، جس میں اب تک 3 مسلم نوجوان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ کئی دیگر زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مقامی عوام کا کہنا ہے کہ پولیس مسلمانوں کو تحفظ دلانے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ مسلسل ہونے والے ان واقعات پر ریاست کی حکمراں اور اپوزیشن جماعتوں کی خاموشی بھی معنی خیز دکھائی دے رہی ہے۔ عوام نے ملزمین کے خلاف سخت کارروائی اور متاثرہ خاندانوں کو انصاف دلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ راویر سے اس طرح کی اطلاع ریحان احمد نے ہمارا ایشیا خاندیش بلیٹن کے لیے بھجوائی ہے۔ ڈاکٹر شاہین قاضی اردو پرائمری اسکول جلگاؤں میں ایک مہم بنام سوابھیمان ہی سنکلپنا شروع کی گئی۔ یہ مہم آل انڈیا نیشنل فیڈریشن آف اسکول ٹیچرز کی جانب سے چلائی جا رہی ہے۔ اقرا ایجوکیشن سوسائٹی جلگاؤں کے زیر اہتمام جاری ڈاکٹر شاہین قاضی اردو پرائمری اسکول مہرون جلگاؤں میں سوابھیمان ہی سنکلپنا ابھیان یہ مہم شروع کی گئی۔ اسکول کے جماعت اول تا چہارم کے تمام طلباء و طالبات کو حلف دینے والے سے مہم کی شروعات کی گئی۔ آل انڈیا نیشنل فیڈریشن آف اسکول ٹیچرز ABRSM کے ذریعے مورخہ 1 ستمبر 2025 سے سوابھیمان ہی سنکلپنا ابھیان نامی اس مہم کو شروع کیا گیا ہے۔ اس موقع پر صدر مدرس قاضی اختر الدین نے اس ابھیان کی معلومات تمام طلباء و طالبات کے سامنے تفصیل سے پیش کی۔ تمام طلباء و طالبات اور معلمین کو معاون معلمہ شیخ غزالہ پروین نے عہد یعنی حلف کی خواندگی کروائی۔ اس موقع پر اسکول کے صدر مدرس قاضی اختر الدین سر کے ساتھ معاون معلم ایوب، سید خورشید علی، سید ذوالفقار حسن، تنویر شاہ، ہمایوں کھاٹک اور معاون معلومات شیخ ممتاز بی، اختر شمیم، سعدیہ شاہ، ثنا شیخ، نسرین مرزا
و غیر تدریسی عملے سے الحاج ساجد خان اور لیاقت شیخ کی شمولیت رہی۔ اس طرح کی رپورٹ جلگاؤں سے ضلع نمائندہ ہمارا ایشیا صلاح الدین ادیب نے دی ہے۔ ضلع جلگاؤں میں امن و قانون کی صورتحال اطمینان بخش نہیں ہے۔ عمل نیر میں ایک بدبخت بیٹے نے اپنے باپ کے سر پر ہتھوڑا مار کر اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے نے علاقے میں سنسنی پھیلا دی ہے۔ عمل نیر شہر کے شرور ناکہ علاقے میں قتل کا ایک خوفناک واقعہ پیش آیا ہے جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ اتوار 31 اگست کی رات 9:30 بجے 36 سالہ بھوشندر راجندر راسنے نے کسی معمولی سی بات پر مشتعل ہو کر اپنے والد 64 سالہ راجندر دتاترے راسنے کے سر پر لوہے کے ہتھوڑے سے وار کر کے نہایت سفاکی سے انہیں قتل کر دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی عمل نیر پولیس فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ زخمی والد کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا لیکن ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ پولیس نے ملزم بھوشن راسنے کو گرفتار کر کے آلۂ قتل ہتھوڑے سمیت دیگر ثبوت ضبط کر لیے۔ فورنسک ماہرین نے جائے وقوع سے نمونے جمع کیے۔ پولیس کانسٹیبل امول پٹیل کی رپورٹ پر قتل کا معاملہ درج کیا گیا ہے اور تحقیقات پولیس انسپکٹر شرد کاکلے کر رہے ہیں۔ ہمارا ایشیا کے لیے جلگاؤں سے صلاح الدین ادیب کی رپورٹ۔